بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن سورۃ الحسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے منسوب سورہ فجر کی تشریح و تفسیر اور گفتگو رہتی تھی، اور کل کے دن اتوار کو خطبات نہج البلاغہ میں ہم 80 نمبر خطبے تک پہنچے، اس کے اوپر گفتگو رہتی ہے، لیکن چونکہ ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہوتی ہے، اس لیے آج اور کل ہماری گفتگو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء طاہرین کی طرح رسول اسلام نبی السلام کی طرح صاحب کرامات اور معجز تھے۔ کل کی دونوں محفل میں میں نے کچھ معجزات ذکر کیے، معجزات بہت زیادہ ہیں۔ کتاب مدینہ المعاجز مشہور کتاب ہے جناب سید ہاشمی قحطانی کی۔ اس عظیم الشان کتاب میں سید ہاشمی قحطانی نے اماموں کے معجزات اور کرامات، پیشین گوئیاں اور غیب کی باتیں ذکر کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے باب میں آپ نے 263 روایات نقل کی۔ یہ 263 روایات میں بعض تکراری ہیں، علیکم السلام، تکراری اس جہت سے کہ ایک ہی واقعے کو مثلاً انہوں نے نوادر معجزات سے نقل کیا، پھر تھوڑا سا فرق نظر آیا تو وہی معجزات سے بھی نقل کیا، پھر تھوڑا سا فرق کسی اور روایت کو نظر آیا، مثلاً کشف الغمہ سے نقل کیا۔ تو اس طریقے سے معجزات کی روایت 263 روایت مدینہ المعاجز میں ذکر ہوئی ہے، مگر دوسری کتب میں اس سے کم ہے، کیونکہ بعض ایک ہی واقعے کو جب 2-3 طرح سے نقل کیا جائے گا، تھوڑے سے فرق کو بھی مد نظر رکھا جائے گا تو روایت زیادہ ہو جائے گی۔ مگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے معجزات کتاب الخرائج والجرائح میں 54 عدد ذکر کیا، 54 یا 56 عدد ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری کتابوں میں کم و بیش، لیکن سب سے بڑا کام جناب سید ہاشمی قحطانی نے مدینہ المعاجز میں کیا ہے کہ تعداد روایات 250 سے زیادہ پہنچا دی ہیں۔ بعض روایات تکراری ہیں، لیکن بہرحال تب بھی 200 کے قریب معجزات، پیشینیاں، کرامات جناب سید ہاشمی قحطانی نے اس کتاب میں نقل کی ہیں۔ انہی میں سے چند ایک واقعے کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رہے کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں حسنی سعادات میں جناب عبداللہ محض حسن المثنیٰ کے فرزند تھے۔ ان کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم بہت ہی پارسا، متقی، پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ شجاع تھے، بہت زیادہ بے باک اور شجاع تھے۔ منصور زوانقی محمد کے رکاب کو تھامتا تھا، مگر عبداللہ محض سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہارے بیٹے کو خلافت ملنے والی نہیں ہے، اگر کوئی اس خلافت کا کے اوپر قابض ہوگا تو یہ جو زرد قسم کی قبا پہنے ہوئے ہے اور آج تمہارے بیٹے کی رکاب تھامنے والے غلام کی طرح سے رہ رہا ہے، یہی خلیفہ ہوگا۔ تو محمد اور ابراہیم جناب عبداللہ محض کے فرزند تھے، حسن المثنیٰ کے بیٹے تھے جناب عبداللہ محض، اور بزرگ شخصیت تھے، مگر حسنی سعادات، حسینی سعادات سے تھوڑا سا بہت زیادہ مانوس نہیں تھے، غیر مانوس تو نہیں کہوں گا،
اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے پہلے 5ویں امام نے بھی جناب زید سے کہا تھا، اور خود چھٹے امام نے بھی جناب زید سے کہا تھا کہ آپ اگر کوفہ میں دار پہ لٹکائے جانے کے لیے، پھانسی پہ جانے کے لیے آمادہ ہے تو بسم اللہ سے کچھ کریے، یعنی خبر دی جا رہی ہے، منع نہیں کیا جا رہا۔ ایسے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے سادات حسنی سے بھی کہا تھا، خود عبداللہ محض سے صاف لفظوں میں کہہ ہوئے۔ یہ لوگ یعنی حسنی سادات، خاص طور سے عبداللہ محض کے فرزند ابراہیم اور محمد میں ظاہر محمد پڑے تھے، ان کو محمد نفس زکیہ معروف کیا گیا، محمد مہدی کے عنوان سے معروف کیا گیا۔ سازش تھی، اور جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں ٹکرا رہے تھے اور قریب یہ تھا کہ بنی امیہ کی حکومت ظاہر ہو جائے گی، تو اس وقت بہرحال ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، مگر امام صادق علیہ السلام نے صریح طور پر یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا کام غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال وہ احقاق حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے قیام کر رہے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قیام کر رہے ہیں۔ سادات کے اوپر، خاص طور سے بنی حسن کے اوپر، امام علیہ السلام سے اولاد کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے، ایسے بھی ظلم کا خاتمہ کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور ان بزرگواروں نے ظالم حکومت کا خاتمہ چاہا، لیکن بہرحال اپنے مقاصد میں جو کامیاب نہیں ہو سکے۔ کچھ باتیں ایسی بھی تاریخ میں ذکر ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان سادات حسنی کے اوپر ہمارے بعض علماء نے طعن کیا ہے، انہیں ان کے اقدام کو اچھا نہیں جانا ہے، بلکہ ان کے قیام کو حجت خدا امام معصوم کے منشا کے خلاف قرار دیا ہے۔ لیکن میرا اپنا ماننا، وہ بھی بعض بزرگوں کی تحریر پڑھنے کے بعد، ان کی زندگی، ان کے حالات، ان کی کتابوں میں مطالب دیکھنے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بعض بزرگوں نے، جیسے سید محمد اللہ جزائری وغیرہ نے، صاف لفظوں میں منع کیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ مجھے عجیب سا لگتا ہے، ان بزرگواروں پر تعجب ہوتا ہے کہ جو سادات حسنی کے اقدام اور قیام کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں۔ آج جو بات نئی بظاہر میرے لیے وہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہی محمد اور ابراہیم جو بعد میں بنی امیہ کے زمانے میں، منصور کے زمانے میں، منصور خود ان کا گھوڑا اس کی لگام تھامتا تھا اور ان کی جان کا دشمن ہو گیا بعد میں، جب حاکم بن گیا منصور، 21 سال کچھ مہینے، 9 مہینے، 8 مہینے، تقریباً 22 سال تک اس نے حکومت کی ہے منصور۔ اس سے پہلے اس کا بھائی ابوالعباس صفا، اس نے 4 سال حکومت کی ہے، پھر اس کے بعد یہ خلیفہ بنا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب محمد جوان تھے، بالکل ابراہیم جوان تھے، تو انہیں خدمت کے لیے یہ منصور ان کے بہار اور لگام پکڑے رہتا تھا، لیکن جب وہ خلیفہ بن گیا منصور، تو اس نے بنی حسن کو جگہ جگہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اسی دوران، یعنی یہ نہیں جانتا کہ صفاح کے زمانے میں یا منصور کے زمانے میں، ایک مرتبہ محمد بن عبداللہ محض پہنچے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے برجستہ 3 فقرے استعمال کیے۔ امام صادق علیہ السلام کو وہ عالم مانتے تھے، بزرگوار مانتے تھے، لیکن کیا سوجھی تھی کہ جا کر کہتے ہیں کہ اے بزرگ تھے، سن میں بھی امام سے محمد سے بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں آپ سے زیادہ سخی ہوں، میں آپ سے زیادہ شجاع ہوں، میں آپ سے زیادہ عادل ہوں، علم میں آپ سے برتری رکھتا ہوں۔ امام و حجت خدا کے اس وقت میں ایسی بات، میں نے کہا کہ اس طرح کی بعض روایات کی بنیاد پر ہمارے بعض بزرگوں نے طعن کیا ہے، ملامت کی ہے محمد اور ابراہیم کے اور اس جیسے بعض لوگوں کے۔
لیکن دوسرے علماء نے شدت سے منع کیا کہ ان کے سلسلے میں کچھ نہ کہا جائے. بعض غفلتوں کے شکار تھے، وہ معصوم تو نہیں تھے، بے گناہ شجاع تھے، اشک اور سخی بھی تھے، لیکن عالم ہونا اور اہل بیت سے بھی بڑا عالم ہونا، اہل بیت سے بھی زیادہ سخی ہونا، یہ اس طرح کے جملے بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ اپنے زمانے کے امام کی شناخت اہل بیت کے گھرانے کے بچوں کو بھی نہیں تھی پاس ہو، مگر ہم انہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتے. جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے انہوں نے یہ فقرے استعمال کیے، کیا انا اصحا منکا، میں آپ سے زیادہ سخی ہوں، انا اعلم منکا، میں آپ سے زیادہ علم و دانش والا ہوں، انا اشجع منکا، میں آپ سے زیادہ قسم نکائی دی، آپ قسم کی عبارت میں دیکھنا پڑے گا. تو امام صادق علیہ السلام نے پہلے علم کا جواب دیا، لیکن میں جواب میں ترتیب کو الٹ رہا ہوں. تم نے یہ کہا کہ میں تم سے بڑا سخی ہوں، یہ درست نہیں ہے. سخی ہم اہل بیت ہیں، اور سخاوت صرف مال و زر کا لٹانا نہیں ہے، لوگوں کو فقیروں کو دینا ہی نہیں ہے، واجبات کی پابندی ہے. ان واجبات میں جو حقوق ہیں گردنوں پر، ان حقوق کا ادا کرنا ہے. میں جعفر ابن محمد، یہ نہیں لفظ استعمال کیا کہ میں تم سے زیادہ سخی ہوں، اور نہ یہ کہا کہ تم نے اتنا راہ خدا میں خرچ کیا، میں نے اتنا راہ خدا میں خرچ کیا، یہ سب کچھ نہیں کہا. اگرچہ محمد بھی بہت بڑے سخی تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام تو امام تھے، بے پناہ سخاوت معصومین علیہ السلام کے یہاں رہے، لیکن امام نے جو جواب دیا ہے وہ ہم آپ کے لیے بھی درس ہے، سبق ہے. امام فرماتے ہیں فواللہ ما بت لیلۃ، بخدا قسم میں کوئی شب کسی رات نہیں سویا، وللہ علی حق یطالبنی بہ. سوال کیا تھا، کہا کیا تھا انہوں نے، میں آپ سے زیادہ سخی ہوں، انا اصحا منکا. امام سخاوت کی بات نہیں کر رہے ہیں، امام حقوق کی ادائیگی کی بات کر رہے ہیں. اور وہ بھی امام معصوم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، لیکن مطلب جب بہت زیادہ قوی ہوتا ہے اور امام معصوم پہنچانا چاہتا ہے اپنے شنوں تک، تو پھر تاکید اور قسم وغیرہ کا سہارا لیتا ہے. امام کہہ رہے ہیں فواللہ ما بت لیلۃ، میں کسی رات نہیں سویا، بستر پر نہیں لیٹا، وللہ علی حق یطالبنی بہ، کہ اللہ کا میرے اوپر، بندگان خدا کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا کوئی حق میری گردن پر ادا کرنا باقی رہ گیا ہو. یعنی کیا، واجبات کی ادائیگی اپنی جگہ پر، لوگوں کو، رشتہ داروں کو، بنی حسن کو اور بقیہ رشتہ داروں کو یہ روک کر کے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام اپنی شہادت سے کے قریب 70 درہم اس کو، 70 دینار اس کو، 50 اس کو، 10 اس کو، مختلف وصیتیں فرما رہے تھے. اس میں سے ایک ایسے شخص کے لیے بھی رشتہ داروں میں سے تھا، وصیت کی 70 اشرفی کی کنیز جس کا نام سالمہ ذکر ہوا ہے، وہ کہتی ہے مولا یہ کیا بات ہوئی، آپ اسے صدقہ تو نہیں کہیں گے، ہدیہ دینے کی بات کر رہے ہیں، اسے پیسہ دینے کی، وہی 70 اشرفی سونے کا سکہ دینے کی بات کر رہے ہیں، جس نے آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو مارنے کے لیے بغدہ اٹھا لیا ہوا. شفارہ کا لفظ استعمال ہوا. ائمہ طاہرین اپنے ہوں یا پرائے ہوں. اور پھر امام نے اس کا جواب دیا کہ میں اس آیت کا مصداق کرنا چاہوں، کیا تم چاہتے ہو اس سے لے رہے نہ کروں. سالمہ جو کنیز سے، اس سے امام نے بیان کیا. خیر میں دور نہ جاؤں. کیا کہا تھا محمد بن عبداللہ محض نے کہ میں آپ سے زیادہ سخی ہوں. سخاوت یہ ضرور ہے کہ انسان غریبوں کو نوازے، پیسے والا ہے غریبوں کو نوازے، لیکن اپنے رشتہ دار میں جس کا اس کی گردن پہ حق ہو اس کو نہ دے. زمین اس کی غصب کر لے، گھر اس کا غصب کر لے، دکان اس کی غصب کر لے، چیزیں اس کی غصب کر لے، اور لوگوں میں بہت مشغول ہوتی ہے تو پیسے والا ہے، بہت لٹاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں. یعنی وہ فائدہ ہے لٹانے کا، لیکن حقوق کی ادائیگی
پہلے ہے، پھر اس کے بعد فقراء و من. اسی طرح سے رشتہ داروں میں سب سے پہلے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، پھر اس کے بعد دوسرے فقراء ہیں. اس سلسلے میں روایات اور حضرات سنتے رہتے ہیں. تو امام نے کیا کہا؟ سنو، تم زیادہ سخی نہیں ہو، سخی میں تم سے زیادہ ہوں. تم لٹاتے ہو، میں بھی لٹاتا ہوں، لیکن تم معصوم نہیں ہو. تمہاری گردن پہ واجبات رہ جاتے ہیں، حق رہ جاتے ہیں، مگر میں وہ ہوں کہ جو کسی رات نہیں سویا مگر یہ کہ خدا کا کوئی حق میری گردن پر ادا کرنے سے باقی نہیں. تو کون سخی ہوا؟ جو حق جو لٹا بھی رہا ہے اور جو اپنی گردن پہ کوئی حق بھی باقی نہیں رکھتا. معصوم امام اپنے گردن پہ حق باقی رکھتے ہوئے سو بھی نہیں سکتے، لیکن یہ امام جعفر صادق اسلام نے واضح کرنے کے لیے ان کے سامنے یہ بات کہی. دوسرا فقرہ انہوں نے شجاعت کی بات کہی تھی. امام نے یہاں پہ اپنی شجاعت کا تذکرہ کرنے کے بجائے محمد کے بارے میں کہا. لفظوں پہ غور کریے. کہتے ہیں کانی ارا رأسک وقد جیء به ووضع علی حجر الصنادیق. تم شجاع ہو. امام نے ان کی شجاعت سے انکار نہیں کیا. امام اشجع الناس ہوتا، ہر معصوم اشجع الناس ہوتا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا شجاع امام معصوم ہوتا ہے. مصلحت ہو، توریہ ہو، تقیہ ہو، وہ اپنی جگہ پر. جان کا بچانا واجب ہے، تقیہ کرنا معصومیت کے اوپر بھی واجب تھا. ضروری نہیں کہ شجاع ہیں تو ہر جگہ اپنی شجاعت کے جوہر دکھائیں. واضح اس سلسلے میں اور دوسروں کو بھی کریں. امام نے ان سے کہا تم بہت شجاع ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سر کو فلاں جگہ، زنابیر زنبور کی جمع، زنبور شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، ایک پتھر جو حجر الزنابیر کے نام سے مشہور تھا، یا اس وقت مشہور تھا یا ہونے والا تھا، بہرحال وہاں تمہارے سر کو لایا گیا ہے، وہاں پہ رکھا گیا. مطلب یہ ہے کہ تم بہادر ہو، شجاع ہو، لیکن اس دن تمہاری شجاعت کہاں جائے گی؟ جب تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا. تم تلوار نہیں چلا سکے گے، اپنی شجاعت کے جوہر نہیں دکھا پاؤ گے، گرفتار کر لیے جاؤ گے اور تمہیں ذبح کر دیا جائے گا. پہلا کیا تھا؟ انا اعلم منک. امام معصوم سے ایسی بات، تو رشتہ دار تھے اس لیے امام نے اس طرح سے جواب دیا. ورنہ غیر ہوتے تو پھر امام کا جواب اور ہوتا. اور ہم آپ بھی جناب محمد اور جناب ابراہیم کہتے ہیں، بلکہ علیہ السلام کہتے ہیں. انہوں سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، لیکن خاندان اہل بیت سے تھے. اور معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کے اوپر گریہ کیا ان کی شہادت کے بعد. 20 دن تک ہے امام تب میں درد میں مبتلا تھے اور ان کے اوپر گریہ کر رہے تھے. یہی ان کے اوپر جو امام کے سامنے اس طرح سے بڑی بڑی بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا انا اعلم منک. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم اگر واقعی بہت پڑھے لکھے ہو، بہت زیادہ علم ہے تمہارے پاس، تو پہلے دیکھیں موقع کا فائدہ امام معصوم کس طرح سے صحیح طریقے سے اٹھاتا ہے تاکہ یہ بات آخر تک لوگوں تک قیامت تک پہنچے. امام امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی محنت سے، اپنے کمائی سے پانی سیچ کر، درختوں کو پانی دے کر یہودی کے یہاں مختلف کام کیے. اور امام علی علیہ السلام نے 1000 غلام خرید کر کے آزاد کیے. یہ 1000 غلام خاص موقع کے لیے کرتا. اور بھی غلام آزاد کیے ہوں گے، لیکن صرف اپنی کمائی سے. ایک مرتبہ جنگ میں غلام اور کنیز آئیں، حصہ بٹے دیا جائے. ایسا بھی ہوا ہے رسول خدا کے زمانے میں. پھر اس کے بعد ملائن ثلاثہ کے زمانے میں کنیزیں مختلف لوگوں کو دی گئی، غلام دیے گئے. امام اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے اور میرے جد میں عبارت یہ ہے. میں نے کہا کہ موقع سے فائدہ اٹھانا کلام اور عمل معصوم سے وہ یہ ہے کہ تاکہ کلام معصوم، عمل معصوم مومنین تک پہنچے اور اس کے سلسلے میں وہ کوشش کریں. وہ یہ ہے کہ امام نے کہا
ان اعتق جدی وجدک الف نسمت من قد یدہ، تمہارے دادا میرے دادا، تم بھی حسنی ہو، امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہو، امام علیہ السلام کے فرزند ہو، میں حسینی ہوں، امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں، امام علیہ السلام کا بیٹا ہوں، یہ دونوں کا سلسلہ ہمارا کہاں پہنچ رہا ہے؟ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا۔ فرماتے ہیں امام اعتق جدی و جدک، میرے جد اور تمہارے جد ایک ہی ہیں، امیر المومنین علیہ السلام نے اعتق کیا؟ الف نسمہ، نسمہ یعنی جان، 1000 جان، جسے رقبہ کہتے ہیں، غلام کو رقبہ گردن، لیکن یہ اجزاء رئیسی میں سے، اس لیے آدمی کہنے کے بجائے، غلام کہنے کے بجائے، مرد کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے رقبہ استعمال کیا جاتا ہے، ویسے ہی نسمہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے جد اور تمہارے جد نے 1000 غلام آزاد کیے، من قد یدہ، اپنی محنت مزدوری سے۔ امام یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو سخاوت کرنا، محنت و مشقت کرنا۔ غلام آزاد کرنے کا اگر زمانہ نہیں ہے تو لوگ مومنین، فقراء اور مستحقین تک مال پہنچانے کا تو زمانہ ہے، یہ تو کہیں نہیں گیا ہے، گویا امام تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے کیا لگتا ہے؟ امام نے پہلے تمہیداً یہ جملہ استعمال کیا محمد سے، محمد بن عبداللہ محض سے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ جو 1000 غلام ہمارے اور تمہارے جد نے آزاد کیے ہیں، چلو ان کے صرف تم نام بتا دو، بہت بڑے عالم ہو نا، فسمّہم لی، ان سب کا نام بتاؤ۔ اب کیا کریں، کیا بتا سکتے ہیں؟ شاید ایک کا دو کا کوئی معروف رہا ہو، مثلا قمر کو آزاد کیا تو وہ تو خریدا تھا امام کو بھی، اور اس طریقے سے ممکن ہے، لیکن 1000 غلام جو امیر المومنین علیہ السلام نے آزاد کیے ہیں، ان کے کہاں سے نام یاد رہیں گے؟ تب اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لیکن میں نہ صرف یہ کیوں نہیں، 1000 اگر تم چاہو تو ان 1000 غلاموں کے نام بتا سکتا ہوں، اور صرف ان سب کے نام نہیں، ان سب کے باپ سے لے کر کے باپ، ان کے باپ، ان کے بعد، یہاں تک کہ جناب آدم تک ہر 1000 غلام جو امام نے اپنی محنت و مشقت سے آزاد کیے تھے، ان سب کے نام بتاؤں، اور صرف ان کے نام نہیں، آبا و اجداد کہاں تک؟ حضرت آدم علیہ السلام تک۔ اس کو میجلس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امام نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ اعتق جدی وجدک الف نسمۃ من قد یدہ۔ فوکس میں یہاں کرتا ہوں کہ امام امیر المومنین علیہ السلام نے بہت مشقتیں اٹھائی ہیں، بہت ظلم بھی سہے ہیں، مگر محنت اور مزدوری کو نہیں چھوڑا، اور انہوں نے مشقتیں اٹھا کر کے، پیسہ کما کر کے اس زمانے کے درہم و دینار، اور اس طریقے سے نہ جانے ایک غلام کی کتنی قیمت ہوا کرتی تھی، تھوڑا سا ہٹا کٹا ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی، طاقتور ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی، غلام میں کوئی خوبی پائی جاتی، مثلا لکھنا جانتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی، کوئی اور کام جانتا ہے، تیر چلانا، نیزہ چلانا وغیرہ، اسی حساب سے قیمت بڑھ جایا کرتی تھی۔ امام امیر المومنین علیہ السلام نے اس طرح سے بہت سے غلام آزاد کیے ہیں۔ امام نے صرف، امام صادق علیہ السلام نے صرف امت سے کہا تھا ان کے نام بتا دو، کہ وہ نام نہیں بتا سکے، مگر امام نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو ان سب 1000 کے بھی نام اور ان کے آبا و اجداد حضرت آدم تک کے ان کے نام بتا سکتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں امام نے ان 3 فقروں کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ امام معصوم سے اس طرح کی لفاظی نہیں کی جاتی ہے کہ میں آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، آپ سے زیادہ سکی ہوں، آپ سے زیادہ شجاع ہوں۔ مخالفین کے ائمہ اپنے زمانے کے حجت خدا امام معصوم کی شناخت تھوڑا سا رکھتے تھے، مگر اسے شناخت نہیں کہیں گے، اسے پاسپورٹ والی معلومات کہیں گے۔ اس لیے وہ روایت جس کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کوئی کر چکا ہوں، کئی مرتبہ کر چکا ہوں، کہ من مات ولم یعرف والی روایت
18 قوی مضبوط اور قابل اعتماد کتابوں میں سنیوں کے نقل ہو سکتا ہے 18 سے زیادہ ہو، میں نے جو دیکھا تھا اس وقت 18 معتبر کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی ہے اور مجبور ہے ماننے پر، اور ایک روایت نہیں ہے، متعدد روایت ہے 18 مدارک میں. کہیں امام بیعت اس کی گردن میں ہو، ایک رات بھی نہیں سونا چاہیے بغیر بیعت کے، اس طرح سے امام پر خلیفہ، امام، امیر، نقیب، مختلف کلمات جو استعمال ہوئے ہیں. تو آ جائیے گفتگو یہاں پہ ہے کہ کیا مخالفین کے جو ائمہ تھے، مالک ابن انس، احمد ابن حنبل، نعمان ابن ثابت، ابن طلحہ شافعی، اگر غلط نہیں کروں، یہ چاروں امام جو ان کے تھے، یہ 4 کے 4 امام ان کے معصومین علیہ السلام کے زمانے میں تھے، معصومین علیہ السلام کے زمانے میں تھے. مالک ابن انس جو جس نے موطا لکھی ہے، بہت زیادہ اس کی کتاب معروف ہے، کتب ستہ جو کی صحیح ستہ ہے، اس میں پہلا نمبر اسی کا تھا، لیکن بعد میں بخاری اور مسلم کو لگا دیا گیا. بہرحال موطا آج بھی موجود ہے. کس زمانے کی؟ 6 امام کے زمانے، شافعی کی موطا ہے، شافعی کی زمانے. بہرحال مالک ابن انس 6 امام کی خدمت میں پہنچتا تھا. خود ہی اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب بھی میں امام کی خدمت میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، احادیث پیغمبر سننے کے لیے جایا کرتا تھا تو امام ایک تکیہ میری طرف ڈال دیا کرتے تھے، پھینک دیا کرتے تھے، اور مجھ کو خوش آمدید کہتے تھے، ویلکم کہتے تھے، اور میرا حال احوال پوچھتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے انا احب ہوگا یا انی احب ہوگا، میں تمہیں چاہتا ہوں. یہ خود نقل کر رہا ہے. اور اماموں میں 4 اماموں میں سنیوں کے جو سر فہرست امام ہے وہ مالک ابن انس ہے. اس کے بعد ابو حنیفہ بھی 6 امام کا صحابی اور 2 سال خدمت کرنے والا، اپنے کشکول میں بھیک لینے والا علم کی ہے، اور مالک ابن انس ہے. پھر اس کے بعد شافعی اور احمد ابن حنبل کا زمانہ آتا ہے. مالک ابن انس اپنی تاریخ میں کہتا ہے کہ باقاعدہ تکیہ مجھے دیا کرتے تھے ٹیک لگانے کے لیے، اور امام میرے حال احوال پوچھا کرتے تھے، اور یہ بھی فرماتے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو یہ جو محبت کرتا ہوں یہاں تو سمجھ نہیں آتا. امام معصوم ایسے خبیث سے محبت کا اعلان کریں گے جو کل کے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر کے مسلمانوں کے ایک بھاری طبقے کو قیامت تک منحرف کرنے والا ہے، کوئی نہیں سکتا. روایت جو اس نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی میں امام کی خدمت میں پہنچا، میں نے 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں آپ کو پایا. اور پھر یہ بات اس نے نقل بھی کی ہے دوسروں سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب بھی میں پہنچا ہوں، پیغمبر کا نام لیتے تھے، بغیر وضو کے نام نہیں لیتے تھے، اور بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ نام لیتے تھے. رسول خدا کا نام لیتے تھے، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. بڑی تعریف امام صادق علیہ السلام کی بڑی تعریف کی ہے. یہ خاص بات کہ جب بھی میں نے امام کی خدمت میں حاضری دی، فَقَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا لَا يَخْلُو مِنْ إِحْدَى 3 خصال، 3 خصلتوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں رہتے تھے. لا یخلو یعنی کیا؟ خالی نہیں رہتے تھے. کیا؟ اما صائما، جب بھی میں پہنچا، جب بھی میری ملاقات رہی، میں نے امام کو بغیر روزہ کے نہیں پایا، روزہ رکھتے تھے. وَإِمَّا قَائِمًا، جب بھی میں پہنچا اگر روزہ بالفرض نہیں ہے تو میں نے ان کو نماز میں پڑھتے ہوئے پایا. مسلسل نماز، واجب نماز ہے اپنی جگہ پر، مسلسل نماز پڑھتے ہوئے پایا. ابھی آگے کا فقرہ بھی ذکر کرنا ہو. یا روزے کی حالت میں پایا، اور اگر کسی دن مثلا رسول خدا کا حکم ہے نا ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو، روزہ نہ رکھو. اگر امام صادق علیہ السلام روزے سے نہیں تھے تو میں نے ان کو نماز پڑھتا ہوا پایا. اور وَإِمَّا ذَاكِرًا، اور اگر نماز سے فارغ ہو چکے ہیں تو ذکر کرنا، یا تلاوت کرنا یا ورد پڑھنا ہے.
یہاں تک کہ اسی مالک کو مرتبہ شروع میں جب یہ آیا ہے تو عنوان بصری کا ہوا ہے اس وقت اپنی یہ دل کی مچھلی بنا چکا ہے. کون؟ مالک ابن انس اپنا کلاس جو ہے علیحدہ کر چکا تھا. عنوان بصری کی ایک روایت ہے بہت پیاری, اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا اور پر بہت مشہور ہے. وہ جب امام کے بارے میں اس میں معرفت حاصل کی تو امام کی خدمت میں پہنچا. اس سے پہلے مالک ابن انس کے پاس جایا کرتا تھا. جب بھی امام کی خدمت میں پہنچا دیکھا یا سجدے میں یا رکوع میں نماز پڑھنا یا تلاوت کر رہے ہیں یا ورد کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے. جب یہ پہنچا تو امام نے سے کہا دیکھو آیا کرو لیکن برابر نہ آیا کرو, میرے بہت سے وظائف ہیں, ذکر ہیں للکارنے کے لیے. کس کو؟ عنوان بصری کو, کیونکہ امام جانتے تھے کہ مالک ابن انس کے پاس جاتا ہے. کہا امام نے جس کے پاس جس کے شاگرد میں تھے وہاں جایا کرو, میرے پاس کم آیا کرو, مجھے ذکر کرنا رہتا ہے, ورد کرنا. آدمی جب بہکا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایسے ہی گفتگو کرنا چاہیے. امام نے اس کو للکارا اور پھر اس نے بہرحال اے فرزند رسول خدا کیسے کیسے بہرحال امام نے اس کو ایک حدیث بیان کی جو حدیث عنوان بصری کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے. خیر, مالک ابن انس کہتا ہے کہ میں نے امام کو یا روزے کی حالت میں پایا یا نماز پڑھتا ہوا پایا یا ذکر میں ورد میں تلاوت قرآن میں پایا. اس کے بعد کہتا ہے وَكَانَ مِنْ عُظَمَاءِ الْعُبَادِ, نہ صرف یہ کہ عابد تھے چھٹے ماہ, نہیں, عباد یعنی کیا کثرت سے اللہ سے اگر مبارکہ تو عباد کہیں گے. عُظَمَاءِ الْعُبَادِ ظاہر نے جمع کیسے کہا, عباد بڑے بڑے جو عبادت گزار ہیں ان میں بھی بڑے, یعنی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے. پہلے اس طرح کی اس نے تاریخ ذکر کی ہے. میں ایک واقعہ اور نقل کرنا تھا, چیزیں تو میں نے بہت سی لکھی ہیں, سب اپنی بیان ہو سکتی. کل بھی اسی حوالے سے گفتگو ہوئی چھٹے ماہ کے معجزات کے سلسلے میں. ایک معجزہ جو اس ظاہر اس حسینیہ میں بھی میں پڑھ چکا ہوں, جنہوں نے سنا ہے ان کے لیے یاد دہانی تذکرہ ہے, جنہوں نے سنا ان کے لیے تازہ ہوگا. وہ رفید کا واقعہ. ابن حبیرہ نام کا عمرو ابن یزید ابن حبیرہ یا عمر ابن یزید ابن حبیرہ نام کا دمشق کے کسی علاقے کا گورنر تھا, مگر امام کا چاہنے والا تھا, چھٹے امام کا چاہنے والا تھا. ایک دن کچھ بگڑا تو جو اپنے غلام جو تھا جس کا نام رفیق تھا وہ تقریباً وزارت کا کام انجام دیتا تھا. تقریباً وزارت کا کہنا, وزیر نہیں تھا, غلام تھا لیکن تقریباً وزارت کا کام انجام دے رہا تھا. کیا اس نے حرکت کی تھی رفیق نے, کیا کام الٹا سیدھا کر دیا تھا کہ اس نے قسم کھائی کہ میں رفیق کو قتل کر ڈالوں گا. رفیق ابھی اس وقت دربار میں نہیں تھا, اسے پتہ چل گیا, کسی نے بتایا کہ ایسے ایسے تمہارے مالک نے ابن حبیرہ نے قسم کھایا اور وہ تمہیں قتل کر ڈالے گا. وہاں سے وہ رفو چکر ہو گئے, بھاگ لیے وہاں سے. اب کہاں جائیں, دمشق سے تو نکل آئے. بھاگتے دوڑتے کتنے دن کے بعد وہ شام سے دمشق سے مدینہ پہنچے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور آ کر کہتے مولا میری جان خطرے میں ہے, اس کے افراد کہاں ہیں, جاسوس کہاں ہوں گے معلوم نہیں, مجھے بچا لیجیے. امام نے فرمایا ابن حبیرہ ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے, تم اس کے پاس واپس جاؤ. شامی خبیث الرائے, شام کا رہنے والا ہے, یہی کافی ہے. اس زمانے میں شام کے لوگ بڑے خبیث تھے, اہل بیت سے بے پناہ منحرف تھے. معاویہ کے زمانے سے جو معاویہ کے پروردہ تھے یہ سب کے سب بنی امیہ بنی عباس کے دور تک غالباً دشمنان اہل بیت کا گڑھ تھا, کہیں کہیں بہت چاہنے والے تھے. تو اس نے یہ کہا رفیع نے مولا اس کے پاس بھیج دیں مجھے واپس. اس نے قسم کھائی ہے مجھے ذبح کرنے کی, قتل کرنے کی, اور وہ جو کہہ دیتا ہے ٹھان لیتا ہے اسے ضرور پورا کرتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں واپس جاؤں اس کے پاس, لفظ کیا استعمال کیا, شامی خبیث الرائے. اس کی رائے مشورے, اس کی جو مثلا باتیں, اس کے تصویر بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, میں اگر جاؤں گا مارا جاؤں گا. امام نے کہا جاؤ اس سے کہنا کہ
کہ جعفر صادق نے تمہیں اپنی پناہ میں دیا، یعنی دوسرے لفظوں میں اے رفیق میں تمہیں پناہ دے رہا ہوں، اس پناہ کو اس کے سپرد کر رہا ہوں ابن عبیرہ کے، جا کر اس سے کہنا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ رفیق کو تمہاری پناہ میں دیا ہے۔ پھر وہ دوبارہ وہ دہراتا مولا شامی ہے، کہیں آپ کی بات نہ سنا مجھے قتل کر دے گا، کیوں ڈر رہا جب امام کہہ چکے ہیں کہ تم اس کی پناہ میں، میں تمہیں اس کی پناہ میں دے رہا ہوں، تو اعتبار کرنا چاہیے۔ لیکن ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ خبیثوں نے معصوم امام کی باتیں نہیں سنی، جیسے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک خط لکھا تھا زیاد بن اپنے باپ کے بیٹے کو، زیاد بن ابی کو، کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اس کے ساتھ یہ مطلب کچھ اس طرح کے نیکی کے بارے میں لکھا تھا۔ تو اس ملعون نے امام کی بھی توہین کی تھی، امام کے پدر بزرگوار امیر المومنین اسلام کی بھی شان میں جسارت کی تھی، اور کہا تھا اب تو میں اس کو قتل کر دوں گا، میں نے قتل کیا نہیں معلوم، لیکن بہرحال وہ کام ہوا نہیں۔ امام معصوم جناب امام مصطفیٰ علیہ السلام نے خط لکھ کر کے مانگ کی تھی، لیکن اس کتے نے، اس ملعون نے، زیاد بن ابی نے اس مومن کی مدد نہیں کی۔ تو ظاہراً رفیق بھی اس طرح کے واقعات کو جانتے رہے ہوں گے، اس لیے امام کے کہنے کے باوجود بھی میرے مولا شامی ہے، کہیں آپ کی بات اس نے نہ سنا تو میرا تو جو ہے گلا کٹ جائے گا۔ امام نے پھر کہا جاؤ یہی بات کہنا، مرتا کیا نہ کرتا یہاں تو نہیں کہہ سکتے مشورہ کے، اور دوسرے امام معصوم حجت خدا کی بات تھی، رفیق پختہ دل کے ساتھ نکلے، صحرا بیابان سے جا رہے تھے کہ ایک عربی ادھر سے آتا ہوا نظر آیا، اس نے قریب پہنچنے کا چہرہ دیکھ کر کے کہہ رہا ہے ارا وجہ مقتول، ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا جائے گا۔ تو ابھی ایک ڈرا ہوا پہلے ہی سے تھا، لیکن امام معصوم نے کہا تھا اس لیے جتنا بھی اطمینان رہا ہو، جب اس نے اس عربی نے آپ شناس ہوا کرتے تھے، اس نے کہا کہ میں ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں کہ جس چہرے والے کو قتل کر دیا جائے گا، تو بہرحال یہ جتنا بھی خوف تاریخ ہوا ہو، بہرحال امام کا حکم تھا تو اس عربی سے اپنا ساتھ چھوڑا کر کے جانے لگے۔ اس نے کہا ٹھہرو ذرا اپنا ہاتھ دکھانا تھا۔ اب جو انہوں نے ہاتھ دکھایا تو اس نے کہا ارا ید مقتول، ارا تکرار نہیں ہوا ہے، ید مقتول، ہاتھ کی نشانیاں یہ بتلا رہی ہیں کہ یہ صاحب ہاتھ مارا جائے گا، پریشان ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا ذرا اپنے تلوے کو، پیر کو دیکھ لانا، پیر کو بھی دیکھا ہے، وہی جملہ ارا رجل مقتول۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے اچھا اور یہ جا رہے ہیں، جب جا رہا رفیق تو اس نے روکا عربی، کیوں جا رہے ہو، مارے جاؤ، کہاں جا رہے ہو، 3 علامت میں تمہیں بتا چکا۔ اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد پشت دیکھی، پیٹ دیکھا، یہ سب دیکھنے کے بعد اور یہی جملہ ایسا پیٹ دیکھ رہا ہوں جس کا جو ہے انسان جس کا مالک مارا جائے گا، ایسا پشت دیکھ رہا ہوں جس کا مارا جائے گا، یہ سب دیکھنے کے بعد آخر اس نے کہا رفیق چھوڑا کر کے گویا اس سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اس نے کہا بس ایک اور علامت، وہ اس کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گا، ذرا اپنی باہر نکالنا زبان کو۔ اب جو انہوں نے رفیق نے زبان نکالی تو اس نے یہ کہا کہ میں ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ ان علی لسانک رسالۃ، تیری زبان کے اوپر کچھ نہیں تھا، جواب دہن رہا ہوگا، لیکن وہ کتنا قیافت شناس تھا، حضرت خضر تھے یا کوئی اور تھا میں نہیں جانتا، ان علی لسانک رسالۃ، تیری زبان کے اوپر ایک ایسا قوی، مضبوط، گراں قدر، سنگین پیغام ہے، لو اتیت بها الجبال الرواسی، اگر تم سرب فلک پہاڑ، مضبوط بھاری بھرکم پہاڑ کے پاس آئے اور ان پہاڑوں سے کہے کہ ہٹ جاؤ، اپنی جگہ کو چھوڑ دو، لنقادت لک، تو وہ پہاڑ بھی تمہاری پیروی کرے،
ظاہر ہے کہ یا معصومیت والی طرح معصوم ہی رہا ہوگا، وہ یا جنات میں سے رہا ہو، یا حضرت خضر رہے ہوں، یا حضرت ادریس رہے ہوں، یا بہرحال کوئی ایسا فرشتہ رہا ہو جو شکل بشر میں آیا ہو، اس نے یہ سب جب کہا تھا تب تو یہ دائرے کے آدمی ڈر جائے گا، لیکن حجت خدا امام معصوم کے قول کے اوپر رفیق کو یقین ہو چکا تھا، پھر بھی اتنی علامتوں کے باوجود انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھا، اور جب آخری مرحلہ میں جب اس نے سوال کیا بس اپنی زبان دکھا دو، اور انہوں نے اپنی زبان نکالی تو اس نے یہ جملہ کہا، ایسے شخص کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کی زبان پر ایسا وزنی پیغام ہے کہ جس پیغام کو لے کر کے اگر وہ بھاری بھرکم پہاڑوں کے پاس بھی جائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ نتیجہ جناب رفیق وہاں سے اس آخری علامت کو سننے کے بعد اور اطمینان ہو گیا، کس بات کے اوپر کہ امام معصوم نے جو مجھے پیغام اپنی زبان پر پناہ پانے کا، ابن حبیرہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے پناہ پانے کا دیا ہے، یہ کتنا محفوظ رکھنے والا پیام ہے اور کتنا سنگین اور بھاری وزنی پیغام ہے۔ یہیں پر میں نے مجلس میں نقطہ لگایا تھا کہ جناب امام صادق علیہ السلام نے رفیق کی زبان پر ایک پیغام بھیجا، اور اس کی سنگینی کو یا کسی فرشتے نے یا جنات یا حضرت خضر نے کیا بتایا، اتنا قوی پیغام ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ ایک پیغام رساں اور بھی تھا ان کے جد اعلیٰ کا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جناب ابو طالب علیہ السلام کیا کہا تھا، اے چچا یہ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میرا پیغام پہنچا دیجیے۔ امام صادق علیہ السلام کے پیغام کی سنگ ایک آدمی کو پہنچانا تھا پیغام، لیکن اتنا مضبوط پیغام تھا تو ان کے جد اعلیٰ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے والے کون، جناب ابو طالب علیہ السلام، ان کے پیغام میں کتنا وزن اور کتنی مضبوطی رہی ہوگی۔ خیر اس میں اور بھی نقطے لگائے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ